جگہ پاک قبلہ رخ ہو کر پھر اس نے اپنی زبان میری حمد سے پاک کی، شیطان مردود سے پناہ مانگی، پھر میری تعریف کی، پھر میرے ساتھ معاہدہ کیا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، جب تو ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت کیا۔ پھر مجھ سے دعا کی کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، گمراہ لوگوں سے بچا۔ پھر اس کے بعد میرا قرآن پڑھا، پھر رکوع کر کے میری عظمت کا اقرار کیا، سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں چلا گیا اور پھر اقرار سبحان ربی الاعلی۔ 2 دفعہ جب ایسا کر کے اتحیات بیٹھا تو میں نے کہا اب میرے نبی پہ سلام پڑھ، اب تیری زبان، تیرا لہجہ، تیرا دل، تیری فکر میرے نام سے، میرے ذکر سے، میرے سجدوں سے پاک ہو گئی ہے، اب میرے حبیب پہ سلام بھیج، اب بھیج سلام۔ کہاں یہ مقام اور کہاں گلی بازار میں نعرے لگانا، کیا بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کسی فرقے، طبقے، بریلوی دیوبندی کی بات نہیں، یہ مومن کی بات ہے، مسلمان کی بات ہے، حضور کی امتی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، مہاجرین مکہ، انصار مدینہ، کیسے کیسے لوگ تھے۔ 13 برس کلمہ توحید پڑھا، مشرکین نے، کفار نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حضور نے فرمایا برداشت کرو۔ کہاں تک؟ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاندانی غلام تھے مشرکین مکہ کے پاس، غلام نسل در نسل بھی چلتے تھے، غلام ہے، اس کی شادی، اس کی بیوی بھی کنیز ہے، اولاد ہوئی، اولاد بھی غلام ہے، تو یہ کچھ خاندانی غلام ہوتے تھے جو کئی نسلوں تک کہیں کسی کے پاس ہے، وہ خاندانی غلام تھے۔ انہیں کلمہ نصیب ہو گیا، ان کی اہلیہ کو بھی، ایک جوان بیٹی تھی، حضرت عمار ان کے بیٹے تھے، خاندان کے 4 بندے تھے، چاروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا جی؟ تو لوگ آئے ہیں تو لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں نا، کوئی خطرہ نہیں، لوگ آئے ہیں تو باتیں لوگوں کو، لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو سننے دو، بات ختم۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، ان لوگوں کے آنے سے نہیں آتی، بے فکر بیٹھو، جب آئے گی تو بتائے گی، نہیں آئے گی تو آ جائے گی، اور یہ جو چیزیں بتا کے آتی ہیں یہ موت نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، اگر شرفاء کے اور آزاد لوگوں کے بچوں نے یا بوڑھوں نے اسلام قبول کر لیا، ہماری مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو نسلوں سے غلام ہیں یہ بھی اگر مان لیں گے تو پھر ہماری کون سنے گا، بات تو ختم ہو گئی۔ بے پناہ مظالم کیے اس نے ان پر، ان کے عقائد میں ملتا ہے، ان کی سیرت میں، کہ گلی میں لے جا کر باندھ دیتا، کھینچ کر ہاتھ پاؤں، اور سارا سارا دن پیٹتا اور مارتے رہتے، اور اتنی سزا دیتے کہ شام کو وہ گھر آئے، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی، 4 بندے تھے گھر میں، برتن میں پانی رکھا تھا، لیکن چاروں میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ کر پی لے یا دوسرے کو پلا دے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بڑا عجیب بات ہوئی کہ گلی میں ان کے ہاتھ پاؤں کھینچ کر باندھے ہوئے ہیں، قلعے ٹھوک کر اور مار رہے ہیں مشرکین، اور دوسری گلی سے شمس نبوت طلوع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ رک گئے، آپ نے رخ انور پھیرا، آپ نے دیکھا
ان پر مظالم ہو رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، ہاتھوں بندھے۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، برداشت کرو۔ ان موعدکم الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، میں ذمہ دار ہوں، وعدہ ہے تمہارے ساتھ جنت کا۔ ارے کوئی ہے کائنات میں جسے یہاں بتا دیا جائے اور ضامن محمد رسول اللہ کہ تیرے لیے جنت ہے؟ کوئی ہے؟ آج کوئی ملتا ہے؟ عالم بھی ہیں، ولی کہلانے والے بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بڑے مفکر بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، کوئی ایک لاؤ جس کا ذمہ دار محمد الرسول اللہ اور اسے دنیا میں بتا دے کہ جنت کا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اعتبار کرنے کی حد کو نے کہا بالکل جنت ہماری ہو گئی، جو اس کا جی چاہتا ہے کر لے، کرنے دو ابو جہل کو جس کا جی چاہتا ہے۔ جنہوں نے یہ قربانیاں دی، پھر 13 سال بعد اللہ قادر ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اب کافروں کو تباہ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم گھر چھوڑ دو۔ کمال ہے، کیسا بے نیاز ہے تو، قادر ہے، اور تیرے نام کے اور تیرے نام لینے پر یہ خفا ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کتنوں کو شہید کر دیا، آگ سے جلاتے، گرم لوہے سے داغتے، گرم ریت پر لٹاتے، مظالم کرتے رہے، 13 برس بیت گئے۔ جو 13 برس بعد دستگیری فرمائی تم شاید چھوڑ کے چلے جاؤ۔ واہ بے نیاز تیرے رنگ ہیں۔ کہہ تو سکتے تھے کہ یا اللہ کیا تو کمزور ہے کہ ہم بھاگ جائے، تو قادر ہے، ان کو بھگا۔ فرمایا نہیں، تم شہر چھوڑ کے چلو۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو راضی رہ، ہمیں کسی سے کیا لینا۔ گھر بھی چھوڑ دیے، جائیدادیں جاگیر، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، کسی مہاجر نے نہ اپنی جاگیر واپس لی، نہ جائیداد، نہ گھر، بلکہ مکہ مکرمہ میں قصر نمازیں پڑھتے تھے کہ ہم مسافر ہیں جہاں۔ ہم نے تو اللہ کے نام پہ چھوڑ دی تھی، اب ہمارا ان سے یہ لوگ تشریف رکھتے تھے خدمت عالی میں۔ باتوں میں کوئی بے تکلفی آ گئی ہوگی، کسی کی آواز ذرا اونچی ہو گئی ہوگی، ورنہ ادب تو صحابہ کرام سے کائنات نے سیکھا۔ فوراً وہی یاد، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں دم اونچا مت کھینچو، کوئی اپنی آواز اونچی نہ کرے۔ ارے تم اور میں نہیں بیٹھے تھے، ماں و شما نہیں تھے، وہ بیٹھے تھے مہاجرین مکہ، وہ بیٹھے تھے خلفائے راشدین، وہاں بیٹھے تھے انصار مدینہ جنہوں نے سینہ وا کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ دعوت دینے کے لیے گئے، عقبہ ثانیہ میں بیعت ثانی ہوئی، تو حضور نے پوچھا انصار مدینہ کا جو وفد تھا، 3-4 لوگ جو تھے یا کم و بیش، کہ بھئی تم مجھ سے اصرار کر رہے ہو مدینہ آنے کا، بیعت بھی کرتے ہو، لیکن یہ جانتے بھی ہو کہ میرے وہاں آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ پتہ ہے، آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کفر ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، جانیں دیں گے، بیٹے قربان کروائیں گے، لیکن آپ تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ بیٹھے تھے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کسی نے اونچا دم لیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائے۔ اگر مکہ میں مار کھاتے رہے ہو ضبط ہو جائے گی، ہجرت کی ہے ضبط ہو جائے گی، بدر میں گئے ہو ضبط ہو جائے گی، جہاد کیے ہیں ضبط ہو جائے گی، جانے دیے، مجھے تمہاری کسی نیکی کی ضرورت نہیں، ادب بارگاہ رسالت اس سے زیادہ مقدم ہے۔ آپ پورے دیانت سے خود غور فرمائیے، مجھے آپ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے بتا دیا، میں جو جانتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خود غور فرمائیے
کہاں وہ بارگاہ عالی اور کہاں آپ کے جلوس میلاد؟ کیا کوئی اللہ آج بدل گیا ہے؟ دین بدل گیا ہے؟ نبوت بدل گئی ہے؟ وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس کی عظمت ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے، اور وہی قانون نافذ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور تم کر کیا رہے ہو؟ کیا یہ جشن میلاد اور جلوس میلاد کا کوئی جواز بنتا ہے؟ یہ طریقہ ہے اس بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کا؟ کوئی خود سوچئے، کیا ان چیزوں ان خرافات کا کہیں کوئی، چھوڑو دیوبندی بریلوی کے جھگڑے کو، الا اللہ، یار تم نے تو بہت، یہ تو ایک سال میں ایک دن کرتے ہو، اور سارا سال ہر اذان کے ساتھ تم نے باتیں بڑھا دی۔ پڑھنے والے صلاۃ و سلام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ادائیگی عربی کے اعتبار سے غلط ہوتی ہے، الفاظ غلط ہوتے ہیں، ادائیگی غلط ہوتی ہے، اور سریں بھی غلط ہوتی ہیں، یعنی دینی اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے اور دنیوی اعتبار سے، سر بھی غلط ہوتی ہے، آواز بھی غلط ہوتے ہیں، اور مخاطب کر رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھو جرأت رندانہ، کیا بات ہے۔ ارے بھائی یہاں بھی خطاب ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اس میں بھی خطاب ہے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، خطاب ہے نا۔ لیکن خطاب کرنے سے پہلے وضو ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، دنیا سے کٹ جانا شرط ہے، اللہ کی تعمید و تقدیس، رکوع و سجود 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تم اس قابل ہوتے ہو کہ اب کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہو نا، کس نے روکا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، الفاظ ہی کا فرق ہے، مفہوم تو ایک ہی، السلام علیکہ ایہا النبی، یا کوئی کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تو ایک ہے۔ روکا تو نہیں کسی نے، لیکن کہنے کا سلیقہ بھی ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کر، سین میں کھڑے ہو کر، گلی میں کھڑے ہو کر، ڈھول باجے بجا کر، جلوس نکال کر کہنا تو یہ تو ادھر چلا جائے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور علماء حق نے یہ بھی لکھا ہے کہ لا تشعرون کی اضافت اگر اس طرف کی جائے تو مفہوم یہ بنے گا کہ تمہاری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، خواہ یہ تم نے غیر شعوری طور پر بھی کیا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے نا کہ نیکیاں ضبط ہو جائیں گی اور تمہیں خبر نہ ہوگی، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تم نے غیر شعوری طور پر بھی شور کیا، آواز بلند کی، تو تمہاری ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں۔ تو بھائی اس بارگاہ عالی کا خیال رکھو۔ پھر یہ جلوس میلاد اور میلاد کے تہوار کی کوئی تک نہیں بنتی کہ اللہ بات، یہاں سلام بھی کہا تو نبی پر، نبی بعثت سے تعلق رکھتا ہے، ولادت سے نہیں۔ نبی تو ازلی نبی ہوتے ہیں، لیکن ولادت پر کوئی ان کا ماننے والا ہوتا ہے نہ وہ دعوت دیتے ہیں۔ بعثت جب ہوتی ہے تو نبی دعوت بھی دیتا ہے اور مانگنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو سلام پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی نبی پر، السلام علیکہ ایہا النبی۔ قرآن نے جو احسان کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بات ہمارا رشتہ بعثت عالی سے شروع ہوتا ہے اور ولادت باسعادت سے ساری کائنات کا شروع ہوتا ہے، بلا تفریق، مسلم و غیر مسلم۔ اس میں دنیاوی فائدے ہیں، مومن کے لیے بھی ہیں، کافر کے لیے بھی ہیں، مشرک کے لیے بھی ہیں، بت پرست کے لیے بھی ہیں، انسان کے لیے بھی ہیں، جانور کے لیے بھی ہیں، درخت کے لیے بھی ہیں، پتھر کے لیے بھی ہیں، پرندوں کے لیے بھی ہیں، مچھلیوں کے لیے بھی ہیں، آسمانی مخلوق اور عرشی فرشتوں کے لیے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے ہیں، مادی فائدے ہیں، ذاتی فائدے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے بعثت کی تو پھر فائدے 2 جہانوں پہ محیط ہو جاتے ہیں۔
دنیا و آخرت پہ چھا جاتے ہیں، دو عالم پہ چھا جاتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کو تو زیب دیتا ہے میرے اس احسان کی بات کرے جسے میں بھی اپنا احسان کہہ رہا ہوں کہ احسان تو میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے مومنین میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا۔ تو میرے بھائی اپنے دل میں سوچ کر انصاف کرو کہ بات میلاد کی کرنی چاہیے یا بعثت علی کی۔ ارے میلاد تو ساری کائنات منائے، ہم کب روکتے ہیں؟ سب کو فائدہ ہوا، مومن کو بھی ہوا، کافر کو بھی ہوا۔ ہمارا تعلق تو حضور کی نبوت و رسالت سے ہے۔ کیا مشرکین مکہ حضور کے محمد بن عبداللہ ہونے سے انکار کرتے تھے؟ آپ کے بنو ہاشم میں سے ہونے سے انکار کرتے تھے؟ کیا اس ماننے کا انہیں کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں محمد بن عبداللہ نظر آتا ہے، محمد الرسول اللہ کی خبر نہیں ہے۔ تو جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ محمد بن عبداللہ تو سارے مشرکین بھی کہتے تھے۔ ایک آدمی تھا مکہ کا، اخنس بن شریف نام تھا اس کا، اخنس بن شریف، ابو جہل کا بڑا بے تکلف دوست تھا۔ بہت شور ہوا، 8-10 سال گزر گئے، مقابلہ چل رہا ہے، مسلمانوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، رکتا نہیں۔ ایک دن وہ ابو جہل کے پاس کہیں آیا تو تنہائی میں دونوں بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، بھئی اتنا عرصہ بیت گیا، 8-10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور تم بڑے تکڑے لوگ ہو، تم بہت تکڑے آدمی ہو، اور تم روکتے 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 اور ظلم کرتے کرتے تھک گئے، اور یہ طوفان ہے کہ تم سے رک نہیں رہا۔ یہ تو بتاؤ، دل کی بات مجھے بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا یہ شخص واقعی اللہ کا نبی ہے یا اس نے محض دعویٰ کر رکھا؟ اس نے کہا ارے بے وقوف، اگر محض دعویٰ کر رکھا ہوتا تو اب تک چلتا۔ یہ اللہ کا نبی ہے، ہم ساری کوشش کر چکے ہیں تو یہ طوفان ہم سے رکتا نہیں، یہی تو اس کی سچ کی دلیل ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا تو اب تک یہ یہاں ملتا، ہم نے اسے کہیں فرار کر دیا ہوتا، اس کی ساری دعوت ختم کر دی ہوتی۔ تو اس نے کہا ظالم، تو جانتا ہے دل سے کہ اللہ کا نبی ہے تو مانتا ہے کیوں؟ کہنے لگا تو بے وقوف بھی ہے۔ اگر مان لیں تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہماری سرداری پھر کہاں گئی؟ ہمارا حکم کون مانے گا؟ پھر تو سارے لوگ اس کو مان لیں تو اس کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہوگی، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ جانتا ابو جہل بھی تھا کہ اللہ کا رسول ہے، لیکن صرف جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے بات بنتی ہے، بات ماننے سے بنتی ہے۔ اگر ہم بھی صرف جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ بات تو ماننے سے بنے گی۔ صلوات پڑھو، سلام پڑھو، پڑھو السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نہیں منع کرتا، کوئی نہیں منع کرتا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں بھائی، تو منع کیوں کریں گے؟ نماز میں پڑھتے نہیں السلام علیکم ایھا النبی، کیا یہ خطاب نہیں ہے؟ لیکن 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، پہلے سارے ہیلے کرنے پڑتے ہیں کہ زبان پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، پیشانی صاف ہو جائے، لباس پاک ہو، باوضو ہو، پاک جگہ پر کھڑے ہوں، منہ قبلے کی طرف ہو، بات صرف اللہ سے ہو رہی ہو، اللہ اکبر کہہ کے کائنات کو الگ کر دیا ہو، اور پھر موقع آتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب میرے نبی سے بھی سلام عرض کر ہے۔ کتنے مجاہدے کے بعد بندہ ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں بارگاہ رسالت میں اللہ خود فرماتا ہے اب آگے بڑھو، سلام پیش کرو اپنا، اور کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں
اب اس سلام کو لے جاؤ گلی پر اور بچے لونڈے لڑکے مرد عورتیں اکٹھی کر لو اور تماشا بنا دو تو کیسا رہے گا؟ سو میرے بھائی، ہمیں کسی سے نہ دشمنی ہے نہ ناراضگی، نہ ہم کسی پہ خفا ہوتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ اس بارگاہ کی عظمت سے آشنا کرے. وہ کسی کا شعر تھا، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی. تو کلمہ محبوب خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے، ان کا ادبی ذوق بھی بہت اچھا تھا. کہنے لگے حضرت مزہ نہیں آیا، یہاں یہ پس دیوار مزہ نہیں دیتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ شاعر نے تو یہی لکھا ہے. کہنے لگے نہیں، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. میاں یہ باریکیاں سمجھ آ جائیں، تمہاری آنکھوں میں بھی دریا آ جائے. سلام کہو تو آنسو پہلے نکلے، نگاہ اٹھاؤ تو آنکھ پہلے وضو کرے. سلام سے کون روکتا ہے بھائی؟ اللہ حکم دے رہا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما. تسلیمہ کا مطلب ہے اس طرح صلاۃ و سلام کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. کیسے کرو؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام ایسے پیش کرو اس کا حق ادا ہو جائے. حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ تیاری کرو، دل کو پاک کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، رکوع و سجود کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو، اپنی عقیدہ عرض کرو. یا اللہ میں تیرا ماننے والا، تجھے واحد لا شریک ماننے والا، صرف تیری عبادت کرنے والا، تجھ سے مدد چاہنے والا، تیرا بندہ ہوں. دیکھ میں تیرا قرآن تیری بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے یہ دل میں نقش ہے. پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو. 2 دفعہ کر چکو تو 1 دفعہ سلام کرو. پھر کہنا ہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھو. اور درود میں نے عرض کیا کہ درود کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ختم نہ ہو، مسلسل چلتی رہے، جو چشمہ بہتا رہے، جاری رہنے والی چیز. درود کا مطلب ہے جو چیز جاری رہے، رکے نہیں. تو میاں رات دن پڑھو. اگر دل پاک ہے، زبان پاک ہے، وجود پاک ہے، لباس پاک ہے تو پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. کون روکتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت مختص کر لیا ہے وظیفوں کے لیے، کچھ میں اس میں قرآن پڑھتا ہوں، کچھ جو آپ نے تسبیحات بتائی ہیں وہ پڑھتا ہوں، مسنون تسبیحات پڑھتا ہوں، اور چوتھا حصہ اس وقت کا صرف درود شریف پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھا ہے. عرض کی، یا رسول اللہ آدھا وقت تلاوت اور تسبیحات پڑھوں، آدھا وقت درود پڑھوں. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. یا رسول اللہ 1/4 تسبیحات پڑھوں اور 3 حصے وقت کے درود پڑھتے. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. یا رسول اللہ میں سارا وقت درود شریف نہ پڑھتا ہوں. فرمایا اگر ایسا کرو تو دنیا و آخرت کی ہر تکلیف کا علاج ہے. اگر صرف درود شریف پڑھتے رہو تو دنیا و آخرت کے ہر دکھ کا مداوا ہے. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کوئی وظیفہ بتاؤ، میں کہتا ہوں درود شریف. لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں ٹال کھا دیا، وظیفہ نہیں بتاتے. اللہ 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 دعوے تو کرتے ہو لیکن اس نام کی عظمت سے آشنا نہیں ہو. ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر. ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر. ہے تو زمین پر لیکن یہ ادب گاہ ایسی ہے کہ عرش عظیم سے یہاں کے آداب زیادہ ہیں.
نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا. شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردہ می آیند جنید و با یزید ہی جا، میں نے بدل دیا. ابو بکر اور جنید و با یزید وہاں ان کی خاک کے برابر نہیں، وہاں تو ابو بکر و عمر اونچا سانس نہیں لیتے تھے. فاروق اعظم سرگوشیوں میں بات کرتے تھے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے، میری آواز بھاری ہے، اونچی نہ ہو جائے. نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا. جہاں ایسے لوگوں کی سانس مدھم پڑ جاتی ہے، وہاں تم ہو شور شرابہ ڈھول تماشا کر کے، سارا میڈیا بھی اس پہ لگ گیا، سارے اخبار بھی اس پہ لگ گئے، اور پھر مزے کی بات یہ اس پہ ثواب کی امید رکھتے. ایک مفتی صاحب ٹیلی ویژن پہ بتا رہے تھے کہ یہ جی جلوس کا کیا جواز ہے اور یہ شور شرابے جشن کا کیا جواز ہے. تو بڑے مفتی ہیں ہمارے آج کل، مفتی اعظم ہیں پاکستان کے بنے ہوئے، تو وہ فرما رہے تھے کہ آج کل جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. آج کل جو کھاتے پیتے ہیں چائے وغیرہ یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اگر حضور کے زمانے میں جلوس نہیں تھا تو اب وقت بدل گیا، اب جلوسوں کا زمانہ ہے، اب اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. نے کہا اگر ہم لباس ویسا نہیں پہنتے تو کیا اسے باعث نجات سمجھتے، اس میں ثواب سمجھتے؟ لباس امور عادیہ میں سے ہے، سنن عادیہ میں سے، لیکن آج بھی اگر کسی کے لباس کی مشابہت حضور کے لباس سے ہو تو کیا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ لباس کے لیے ستر عورت ضروری ہے، کوئی بھی لباس پہن لیا وہ شرعی ہے، لیکن اس میں کوئی ثواب کی بات تو کوئی نہیں. اگر حضور سے مشابہت ہو تو پھر سنت عادیہ صحیح، لیکن ثواب کی بات کوئی. تو کیا آپ ان جلسے جلوسوں سے ثواب کی امید نہیں رکھتے؟ اگر ثواب کی امید رکھتے ہیں تو پھر یہ آج کی چائے اور ہوائی جہاز کی سواری اور لباس تو نہ ہوا. جہاز کی سواری میں تو کوئی ثواب آپ کا تصور نہیں، کھانے پینے میں تو کوئی نہیں، لباس میں تو کوئی نہیں. بلکہ اگر امور عادیہ میں بھی عادت شریف کے مطابق بندہ عمل کر سکے تو اس میں ثواب ہے. چھوٹ جائے تو گرفت کوئی نہیں، چونکہ امور عادیہ میں سے ہے، عبادات میں سے ہے. علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، علماء بتا سکتے ہیں اور جانتے ہیں سارے. لیکن یہ جو آپ جشن مناتے ہیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو نہ منائے اسے آپ کافر بھی کہتے ہیں، اور اسے منا کر آپ جنت کے امیدوار بھی بنتے ہیں. اسے سارے سال کی نمازوں کا بدل سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ کیا نہیں کیا، جشن میں مل کے بخشش ہو گئی، اسے بخشش کا سبب بھی سمجھتے ہیں. مولانا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی نے محمد الرسول اللہ کی عظمت کو بھی بیچ کر کھانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس پہ چندے بڑے جمع ہوتے ہیں، پیسہ بہت آ جاتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہے. آج تم عظمت رسالت کو بیچ کر کھاؤ، لیکن کل اس کا وہ محافظ، اس کی عظمت کا وہ رکھوالا جس نے دم اونچا لینے سے منع کر دیا، وہ حساب بھی لے گا. کل پوچھا بھی جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے ان میلادوں اور جلوسوں کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتے دیکھی. آج ہم بعثت عالی کی بات کر رہے ہیں، کم از کم جتنی دیر سن رہے ہیں اتنی دیر تو عظمت رسالت دل میں ہے کہ نہیں؟ تو ان جلوسوں میں کسی کے دل میں کوئی عظمت کا احساس آتا ہے، ان سے کوئی احساس ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی بندے مومن کو چاہیے، یہ تو ہمیں کفر نے دھوکہ دیا اور ہمیں رسومات میں الجھا کر، اور اسے وہ بک اپ کرتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں لوگوں کو، غیر ملکی ایجنسیاں پیسے دیتی ہیں کس کو، اور پھیلاؤ. مسلمانوں کو حقیقت سے دور کر دو، ان میں سے روح محمد نکال دو، انہیں اپنے حال میں ڈھال لو، انہیں ہاؤ ہو شور شراب. اب دیکھو کہاں تک لے گئے آپ کو. آپ نے دیکھا نہیں؟ اب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں وہ جو شہید ہو گئے تھے لاہور پولیس والے، ان کی یاد میں موم بتیاں جلائی جاتی. کیا مسلمان شہیدوں کی یاد میں آگ جلاتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے؟
کوئی کافر مرتا ہے تو وہ موم بتیاں جلاتے ہیں، یا پھر اس کا وہ سالانہ وہ مناتے ہیں موت کا دن، تو وہاں پھول اور وہ رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ملک وطن عزیز پاکستان میں بھی موم بتیاں جلاتے ہیں یا جا کر پھول کی ٹہنی رکھ 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے، درود نہیں پڑھتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، 2 منٹ کی خاموشی کرتے ہیں کافروں کی طرح۔ یار کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا؟ کیا اسلام اتنا ہی بے بس و بے کس ہو گیا؟ میں نے حدیث مبارک پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال سر کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اگر آپ شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، یتیم ہوتے ہیں نابالغ بچے۔ یہاں سارے بابے بھی کہتے ہیں جی میں یتیم ہوں، بالغ یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو ساری دنیا یتیم ہو جاتی۔ بالغ جو ہوتے ہیں ان کے والدین گزر جائیں تو وہ یتیم نہیں کہلاتے، نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو ابھی والدین کی پرورش کا محتاج ہوتا ہے۔ تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو فوراً میرے دل میں جرأت نہیں ہوئی بات زبان سے نکالنے کی، لیکن میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یا رسول اللہ اب تو آپ کا دین ہی یتیم رہ گیا۔ جس بندے کی کوئی حیثیت نہیں وہ دین کی مخالفت کر سکتا ہے، رمضان میں سرے بازار سگریٹ پی سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، ہر حکم شرعی کی مخالفت کوئی روکنے والا ہے؟ سب سے کمزور، بے بس اور بے کس کیا صرف دین رہ گیا؟ کوئی اس کا وارث، اس کے دکھ میں جلنے والا، کوئی اس کا درد محسوس کرنے والا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر کس شفاعت کی امید لیے بیٹھے؟ میرے بھائی ہم پر اللہ کا احسان ہے، ہم ان میں سے الحمدللہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم میں اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ ہم اس بعثت کی بات کرتے ہیں۔ بعثت اور ولادت باسعادت کی بات میں ایک فرق بھی ہے۔ جب آپ بعثت کی بات کرتے ہیں تو ساری شریعت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ مبعوث کس لیے ہوئے، آپ نے کیا فرمایا، کیا کرنے کا حکم دیا، کس سے روکا، اس لیے لوگ بعثت سے بھاگ جاتے ہیں۔ ولادت کی بات کرتے ہیں، ولادت باسعادت کے ساتھ کسی حکم کا تو کوئی تعلق نہیں نا، تو وہاں جو جی چاہو کھیل تماشا کر لیا۔ تو میرے بھائی بندے مومن پہ واجب ہے کہ شکر ادا کرے۔ بندے جو چیز نص قرآنی سے، آیت قرآنی سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ صلاۃ نص قرآنی سے فرض ہے نا، صلاۃ کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی فرض ہے۔ صلاۃ میں قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، اتحیات بیٹھنا بھی فرض ہے۔ اس فرض کے اندر ایک اور فرض ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ فرض در فرض ہے، صلو علیہ وسلم۔ پڑھو نا صلاۃ و سلام، کس نے روکا؟ کہتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ، ارے ہم کہتے ہیں بے ادبی نہ کرو بابا، ضرور کہو، شور نہ کرو، اس بارگاہ عالی میں شور نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، سر بازار نہ کہو، کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ لیکن اس کا سلیقہ تو سیکھو، پہلے 2 رکعت ادا کرو، پھر اتحیات میں بیٹھ کر کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ الفاظ میں ہی فرق ہے، معنی میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو پھر کہنے کا سلیقہ ہے، پڑھو ہر وقت درود شریف پڑھو، لیکن اپنے دل کو اللہ کے حضور حاضر کر کے بس تسبیحات میں رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، لیکن کوشش کرو کہ اپنے آپ کو باوضو رکھو، کوشش کرو کہ لباس نمازی ہو، پاک ہو، کوشش کرو کہ پاک محافل میں بیٹھو اور پاک جگہوں پر بیٹھو۔ اب شراب خانے میں بیٹھ کر درود پڑھنے کی کیا تو کہ
اور جب شراب خانے میں جاؤ گے تو تمہیں پڑھنے کون دے گا؟ وہ تو تمہاری زبان روک دے گا۔ اسی طرح ان شور شرابوں میں آپ کو وہ نہیں کہنے دیا جاتا جو اللہ نے کہنے کو کہا ہے، جو طریقہ رسول اللہ نے۔ کسی کو آپ نے ان جشنوں میں درود ابراہیمی یا کوئی مسنون درود یا یہ نماز والا درود پڑھتے سنا ہے؟ یہ وہ ان ہنگاموں میں زبان سے نکلنے ہی نہیں دیتا، پھر اور علم غلم ہی نکلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا، اس نے ہم میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بات چلتی ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، میں غیر مسلموں کو مخاطب نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے انہیں مخاطب نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ ان کو دفع کرو، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا ان کو جانے دو۔ احسان ہے میرا علی المؤمنین، جنہیں ایمان نصیب ہوا، جو مسلمان ہے۔ اگر اس کا اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت پر ایمان ہے تو اس پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے اس نعمت کی یاد دلائیں، اللہ کے اس احسان عظیم کی طرف متوجہ کریں۔ اور یہ کوئی مقابلہ نہیں، لڑائی نہیں، کوئی جیت ہار نہیں، ہم نے کوئی اپنی بات نہیں منوانی، ہم تو اللہ کے رسول کی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، ان کی نجات ہو، انہیں اس کے نبی نصیب ہو، انہیں اطاعت پیغمبر نصیب ہو، انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ تو میرے بھائی، اس خلوص کے ساتھ، اس درد دل کے ساتھ، یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ لوگوں کو انحرافات سے بچاؤ اور ان میں یہ احساس پیدا کرو کہ کرنے کا کام یہ ہے، آپ اپنا جادہ مستقیم چھوڑ کر کافروں کی رسومات کے پیچھے مت جاؤ، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ایک بات جاتے جاتے ہوئے کہہ دوں، قرآن کریم نے اور بھی مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر ذکر فرمایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، علماء تشریف فرما ہے، علماء جانتے ہیں اور علماء دیکھیں گے۔ فرمایا نام نامی لے کر ذکر خیر ملتا ہے۔ فرمایا ما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نام نامی آیا، ساتھ صفت رسول آ گئی۔ قرآن کریم نے نام نامی لیا، پھر نام نامی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، پھر نام نامی لیا، ساتھ رسالت اور ختم نبوت آ گئی۔ یعنی میلاد کا ذکر تو کوئی نہیں آیا۔ پھر نام نامی لیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چوتھی دفعہ پھر نام نامی آیا قرآن حکیم میں، الذین آمنوا بما نزل علی محمد، پھر بات رسالت، نبوت اور قرآن کی آ گئی۔ 4 جگہ نام نامی لے کر، محمد نام نامی لے کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور کا ذکر فرمایا قرآن میں 4 جگہ۔ چاروں جگہ ساتھ رسالت کا، قرآن کا، نزول احکام کا ذکر ہے، یعنی بعثت علی، رسالت و نبوت، کمالات نبوت و رسالت کا ذکر ہے، میلاد کا نہیں ہے۔ آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیں، یعنی اللہ کریم جہاں بھی حضور کا نام نامی لے کر ذکر خیر فرماتا ہے، ساتھ رسالت کا ذکر فرماتا ہے، نبوت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو کیوں اس کو چھوڑ کر ہم رسومات کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میاں دنیا سے جھگڑا تو اسی بات پر ہے، ورنہ حضور کو تو کافر بھی صادق و امین تو کہتے تھے۔
اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ بد نصیب تو میری آیات کو سچ جانتے ہوئے جھوٹا کہتے ہیں، میرے احکام کی، میری آیات کی، میری باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو تو صادق و امین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کہنے کی بات نہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ جاننے کی بات نہیں، یہ ماننے کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی اس شان سے آشنا بھی کرے، اس پر یقین و ایمان بھی عطا کرے، اور اس سے ہمیں برکات دو جہاں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج تو بھائی دیر ہو گئی، میرے خیال 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، گھنٹے تو زیادہ کتنا نہ بولے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو بخش دے، سب کو ہدایت میں جمع فرما، حافظ عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل جوڑ دے، آپ کے قدموں سے ہمارے دل جوڑ دے۔ ستیاری کی اہمیت کی توفیق عطا فرما، اس کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حضور کی اس شان کو عالم اسلام میں پھیلا سکیں، لوگوں کو پھر سے احساس ذمہ دلا سکیں، یاد دلا سکیں، مسلم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکیں۔ اللہ ہم گناہ گار اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ اس ملک کو ہمیشہ اللہ اس ملک کو قائم کرتا ہے، اور اس پر کوئی صاف کی حکومت قائم، اس پر محمد الرسول اللہ کی حکومت قائم، اس پر قرآن کریم کی حکومت قائم، اس پر اسلام کی حکومت قائم۔ اے اللہ اسے روشنی کا مینار بنا دے، اور دار عالم میں تیری اور تیرے نبی کی